بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی چیئرمین نیب آفتاب سلطان کے استعفے کی خبر ہی گرم تھی، یعنی جس طرح کہتے ہیں نا ان کے استعفے کی ابھی تو سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ اب ایک اور گھنونا پلان اور ایک اور گھنونے طریقے سے استعفے کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس طرح سے چیف الیکشن کمشنر کام کر رہے ہیں، جس طرح سے فواد چودھری صاحب بار بار باز نہیں آ رہے، ان کو کہتے ہیں جی منشی منشی منشی، اور اب آگے وہ جس طرح بڑھ رہے ہیں، مشاورتیں کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں وکلاء کو اور حکومتی وکلاء کو بلا کر سن رہے ہیں کہ جی کس طرح سے یہ صدر نے لکھ دیا، اب ہمیں بچاؤ، ہم کیسے بچ سکتے ہیں، کیا کریں۔ صدر نے تو کہہ دیا ہے کہ 9 اپریل کو الیکشن ہوں گے، اب حکم یہ ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے، تو ہم نے تو وہی کرنا ہے جو کہا جا رہا ہے، تو لہٰذا اب آئیں بائیں شائیں ہو رہی ہے، بے نتیجہ اجلاس ختم ہو رہے ہیں۔ خوف یہ ہے کہ اعتزاز احسن جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگے گا، غداری کا، آئین شکنی کا مقدمہ چلے گا، اور عمران خان آ گیا یہ تو ہوگا، تو اب اس وجہ سے بھی خوفزدہ ہیں۔ اور یہ جو سارا آرٹیکل 6 کا معاملہ ہے، اس حوالے سے میں اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں حال ہی میں جو ویڈیو بنائی ہے وہ آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب ایک اور گھنونا کھیل، ایک اور استعفے کا معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ پہلے آفتاب سلطان کے استعفے نے سسٹم کو اور جو طریقہ کار اس وقت ہو رہا ہے، جو بھی اس ملک میں یعنی ریاست کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے، اس کو اور زیادہ برہنہ کیا ہے، ایک ایک چیز کو ننگا مزید کیا ہے کہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ دباؤ تھا، وہ کہہ رہے ہیں آئین کے مطابق اس ملک کو چلنے دیں، پاکستان کے جتنے معیشت کے مسائل ہیں، دیگر مسائل ہیں، آئین کے مطابق چلے گا تو ہوگا۔ یہ دھونس دھمکی پریشر 2 نمبر کیسز، غلط کیسز بنانے سے نہیں ہوگا۔ اور جیسے ہی ان کا استعفیٰ آتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ، دیگر لوگوں کو نیب کا بلاوا آ جاتا ہے۔ سب پتہ لگ گیا کہ یہی کیس تھا جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی کیس ہی نہیں بنتا، وہ تو اڑ جائے گا آگے، آپ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اب نیب میں خود انہوں نے اتنی ترامیم کر دی ہیں کہ وہ 50 کروڑ سے پہلے تو اوپر کا کیس بنائیں، کیا کریں اور سب پھر ثابت کریں، لیکن چونکہ خواہش تھی کسی نہ کسی طرح عمران خان گرفتار کرنا ہے، اس معاملے اس وقت پھنس چکے ہیں۔ لیکن اب یہ بند گلی میں چلے گئے ہیں۔ اب بات بڑی سادہ سی ہے، سیدھی سی بات ہے کہ یہ معاملہ آخرکار جائے گا سپریم کورٹ میں، کیونکہ صدر نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے کہہ دیا کہ 9 اپریل کو الیکشن ہوں گے۔ اب الیکشن ایکٹ میں بھی یہ ہے کہ جی صدر جو ہے وہ تاریخ دے سکتا ہے جنرل الیکشنز کی۔ اب بحث یہ ہو رہی ہے کہ جی کیا صوبائی الیکشنز بھی جنرل الیکشنز ہوتے ہیں؟ بھائی یہ کوئی ضمنی الیکشن نہیں ہے، اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں صوبے کی سطح پر، یہ جنرل الیکشنز ہی ہیں۔ چلے یہ ایک الگ بحث ہے اور یہ بھی سپریم کورٹ میں جانی ہی جانی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اب سپریم کورٹ میں اپنے کرندے، اپنے جو پیسے لگائے ہوئے ہیں، وہ جو مافیا ایسے نہیں کہا گیا تھا، اس کے ذریعے اب سپریم کورٹ کے ججز پر دباؤ آ رہا ہے۔ حکومت بیٹھ کر ان پر دباؤ ڈالنا چاہ رہی ہے، ان کو بلیک میل کرنا چاہ رہی ہے، آڈیو ویڈیوز کا کھیل کھیل رہی ہے، جو ان کا ماضی بھی رہا ہے، اور حال ہی میں انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ یہ معاملہ جب سپریم کورٹ جائے تو وہاں سے کسی طرح آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہ آ جائے۔ اب یہ چونکہ بند گلی میں چلے گئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے مرواؤ گے، آرٹیکل 6 لگ جائے گا، تو اس کو اب یہ پیشکش کی گئی ہے۔ فواد چودھری صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ خبر گرم ہے کہ صدر لگائیں گے تمہیں، عارف الوی صاحب ستمبر میں ان کی مدت ختم ہو رہی ہے، تو اس کے بعد ہم صدر تمہیں لگا دیں گے۔ سکندر سلطان راجہ تگڑے رہو، مت بھاگو اور ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ہم تمہیں صدر بنا دیں گے، پھر کون سا آرٹیکل 6 لگے گا، ایک دفعہ تم جب صدر بن جاؤ گے، پریشان نہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی رشوت ہے، یہ اتنی بڑی سیاسی رشوت ہے کہ یہ تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں نا، اب یہاں سارے عہدے لینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ایک جج جو شہباز شریف کے حق میں فیصلہ دیتا ہے، ریٹائرمنٹ کے فوری بعد جناب اس کو عہدہ دے دیا جاتا ہے، تو یہاں پر یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ان کو کہا جا رہا ہے، آخری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اگلا استعفیٰ کس طرح سے یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر سپریم کورٹ بھی کہہ دیتی ہے، نظر آتا ہے کہ جی آئین کے مطابق تو اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، تو سپریم کورٹ یا تو نظریہ ضرورت کی طرف جائے گی یا پھر آئین کے مطابق فیصلہ دے گی۔ نظریہ ضرورت کیا ہے؟ پاکستان میں مارشل لاء لگ چکے، آمریت آ چکی، تباہی آ چکی، پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، اسی چکر میں بنگلہ دیش بن گیا مشرقی پاکستان، کہ آپ نے آئین کا خیال نہیں رکھا، ڈیلے کرتے رہے، جی اسمبلی نہیں بلا رہے، الیکشن کس طرح سے آگے ہو جائے۔ وہی کھیل جو ملک کی ریاست کی چولہے ہلا رہا ہے، ریاست کی بنیادوں کو ہلا رہا ہے، یہ جیسے ہی آپ دیکھیے گا، اللہ نہ کرے کہ معاملہ 90 دن سے آگے جائے، لیکن خدا نہ خواستہ 90 دن سے آگے گیا، شیخ رشید جیسے لوگ کہہ رہے ہیں جی خانہ جنگی ہو سکتی ہے، سول انریسٹ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس سے حق ہی چھن جائے گا، اس کے بعد ہم ایک ایسی، انگریزی میں کہتے ہیں ایک ایسی ٹیریٹری میں چلے جائیں گے، ایک ایسی جگہ پر چلے جائیں گے جس سے پہلے پاکستان کبھی نہیں گیا۔ پتہ نہیں پھر کیا ہوگا، مہنگائی کے حالات کیا ہوں گے، عوامی جذبات کیا ہوں گے، کہ آگے ان کو یہ نظر آئے گا کہ اب تو اس حکومت میں ایک ڈکٹیٹرشپ آ چکی ہے، اور ہمارا تو اس میں لینے دینے کچھ نہیں رہا، ہمارے پاس تو ایک الیکشن تھا، ووٹ کا حق تھا، وہ بھی چھن گیا۔
اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا اور آئین کس طرح سے دوبارہ کھڑا ہوگا. یہ ڈاکومنٹ ساری تباہ ہو کر رہ جائے گی, برباد ہو کر رہ جائے گی. اور یہ جتنے پہلے ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں آپ دیکھیے نظریہ ضرورت سے اس کے بعد پاکستان کا ٹوٹنا, کمزور ہونا, یہ سب ثابت ہے. اب سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا دوبارہ نظریہ ضرورت کو زندہ کیا جاتا ہے کہ جی آئین میں تو ایسی گنجائش نہیں ہے, 90 دن کے الیکشن ہر صورت ہونے ہیں, آئین یہی کہتا ہے, آئین بالکل ٹھیک ہے, واضح ہے. لیکن حالات ایسے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ اب نظریہ ضرورت اس کو کہتے ہیں, لا آف نیسیسٹی, کہ جی اب یہ ناگزیر وجوہات ہیں, جس طرح سب یہ کہتے تھے جتنے بھی عامر تھے کہ ناگزیر وجوہات کی بنا پہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم ٹیک اوور کر رہے ہیں. تو یہی وہ ہوگا کہ ناگزیر وجوہات ہیں کہ جناب رقم نہیں ہے, ناگزیر وجوہات ہے کہ جناب سیاسی طور پر حکومت یہ کہہ رہی ہے, جس طرح الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا. تو لہٰذا سپریم کورٹ کو یا تو اس طرف جانا ہے اور مزید تباہی ہماری آئینی طور پر اور یعنی سپریم کورٹ کی تاریخ میں, یا پھر آئین کا ساتھ دینا ہے. اب زیادہ تر تو یہ نظر آ رہا ہے, واضح اشارے ہیں کہ آئین کا ساتھ سپریم کورٹ دے گی. اب یہی وجہ ہے کہ یہ بندگلی میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں خود کو, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی پھر استعفے دے دیں گے, چیف الیکشن کمشنر کا, دیگر ممبران کا استعفیٰ, کیونکہ انہی کے لگائے ہوئے ہیں, اور یہ کہیں گے کہ جناب چیف الیکشن کمشنر کس طرح لگے ہوئے عمران خان بار بار بتا چکے ہیں. تو باقی ممبرز آپ کو پتہ ہے وہ بھی اب سب جب استعفیٰ دے دیں گے تو یہ کہیں گے کہ جناب اب تو چونکہ الیکشن کمیشن ہی نہیں رہا تو اب وقت لگے گا جناب, اب پھر بیٹھیں گے اپوزیشن لیڈر اور کیا کون ہے راجہ ریاض, وہ بھی ایک مذاق ہے اس وقت. اور راجہ ریاض صاحب کو ہٹانے کا بھی اب عمل شروع کر دیا گیا ہے, اسپیکر کو خط بھی لکھ دیا اس تحریک انصاف نے کہ بھائی ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے, راجہ ریاض کی جگہ ہمارے پاس میجورٹی ہے, مگر اب وہ معاملہ بھی تھوڑا لٹکے گا جب الیکشن تھوڑے تو آگے جائیں گے. تو لہٰذا یہ پلان بھی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور دیگر ممبران سے استعفیٰ لے لیا جائے, یہ بھی ایک گنونا کھیل ہے, وہ بھی استعفیٰ آ جائے گا. لیکن اس کے بعد جو بحران اس وقت آئینی پیدا کر دیا ہے انہوں نے, چاہے آپ صدر کو دیکھیں, ان کا کہنا دیکھیں, الیکشن کمیشن کے بار بار کہ جی اب اجلاس بلا رہے ہیں, اب اجلاس بلا رہے ہیں, کیا کریں, ہم تو تاریخ نہیں دے سکتے, گورنر تاریخ نہیں دے رہے, وہ ہائی کورٹ جا رہے ہیں, ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, آڈیو لیک کر دیں گے, تمہاری بھی آڈیو لیک کر دیں گے, تمہارے لیے بھی مشکل پیدا کر دیں گے, کچھ نہ کچھ تمہارے لیے کر دیں گے, ہمارے حق میں فیصلے دو, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس سے ایسا آئینی بحران انہوں نے پیدا کر دیا ہے کہ یہ خود اتنی زیادہ مشکل میں آ جائیں گے اور ان کے لیے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. اب بات یہ ہے کہ ایک طرف انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہو, چاہے لاہور ہائی کورٹ کا واضح حکم ہو کہ جی الیکشن کمیشن نے مشاورت کر کے فوری طور پر الیکشن ڈیٹ دینی ہے, اب اس طرف نہیں جایا جا رہا. تو اب اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے ریمارکس جو اب تک سامنے آئے ہیں اس میں بڑا واضح ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں, یہی اب مصیبت پڑی ہوئی ہے. اسی لیے اب پلان بی سی سوچا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے. اور جتنے بھی ابھی تک قانونی اور آئینی ماہرین ہیں, ظاہر ہے کہ جو حکومت کے پے رول پہ ہیں یا اس مافیا کے ساتھ, ان کے علاوہ 90% یا اس سے بھی زیادہ وہ سب کہہ رہے ہیں 90 دن کے الیکشن ہونے ہیں, جو یعنی یا پھر آپ سنیں گے کہ بات ہی نہیں کریں گے, نہیں یہ تو اب دیکھیں نا, یہ تو حکومت ہے فلاں, ورنہ تمام آئینی قانونی ماہرین اس پر متفق ہیں. اور 90 دن سے اگر الیکشنز آگے جاتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ وکلاء کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کو نظر آئے گا, یعنی ایک وکلاء تحریک دوبارہ سے شروع ہوتی نظر آئے گی, کیونکہ نوجوان اس وقت بہت زیادہ چارجڈ ہیں. آپ نے دیکھ لیا عمران خان صاحب کی پیشی کے موقع پر کیا ہوا تھا, تو اس کے اثرات بھی ہوں گے. ایک اور بریکنگ نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ قومی اسمبلی میں واپسی پر شاہ محمود قریشی اپوزیشن لیڈر ہوں گے, یہ فیصلہ بھی ہوا ہے. اور یعنی جو ہی اپوزیشن لیڈر شاہ محمود قریشی بنیں گے تو راجہ ریاض صاحب کی چھٹی ہو جائے گی, تو پھر بھی مشاورت کے لیے ایک معاملہ آ جائے گا کہ جی شاہ محمود قریشی سے مشاورت کرنی پڑے گی. اور ورنہ یعنی جب یہ استعفیٰ آتا ہے اگر چیف الیکشن کمشنر کا بورڈ کا, تو پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ کی طرف جائے گا. وہاں بھی ان کے لیے خطرہ ہے کہ وہ کوئی انڈیپینڈنٹ بندہ سپریم کورٹ لگا سکتی ہے. لہٰذا یہ کوشش کریں گے کہ جی راجہ ریاض ہی رہیں اور ان کے ہوتے ہوئے ہی ہم جو ہے کوئی بندہ لگا لیں. لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ آئے گا کہ اب کتنا وقت ہے ان کے پاس, ان چیف الیکشن کمشنر سے بھی فوری استعفیٰ لیں تو فوری طور پر پھر یہ کریں, ورنہ آگے جا کر ہو سکتا ہے کہ عدالتوں سے پھر ایسا حکم آ جائے کہ راجہ ریاض کی چھٹی ہو جائے اور شاہ محمود قریشی صاحب آ جائیں, تو وہاں پر ہمارے لیے مسائل ہوں گے. اور پھر جب اتفاق نہیں ہوگا بھی تو راجہ ریاض کے ساتھ مل کر ہم جس کو مرضی لگا لیں گے چیف الیکشن کمشنر, جیسے ہی ہم استعفیٰ لیں گے اس سے سکندر سلطان راجہ سے, اس لیے کہ الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے. لیکن آگے مسائل ہو سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجیے گا ابھی کس طرح سے لگے گا چیئرمین نیب بھی, وہ بھی آپ دیکھ لیں گے کہ پہلے ہی جو ایگری کرے گا, مانے گا کہ غلط کام کرنے ہیں, غلط کیسز بنانے ہیں, اسی کو لگایا جائے گا. تو اب یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں کرائسس,
استعفیٰ فلاں کا بھی لے لو, یا تمہیں صدر لگا دیں گے وہ لالچ دے دو, اپوزیشن لیڈر تحریک انصاف کا نہیں آنے دینا. یہ سارا جو کرائسس ہے یہ حکومت کے لیے اتنا اعصاب شکن ہو چکا ہے, کیونکہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی آئین توڑنا, عوام کی کمر توڑنا, مہنگائی اتنی کرتے نا, یہ اپنے اقتدار کو اس طرح طول نہیں دے پا رہے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لمحے پر ان کو عوام کا سامنا کرنا پڑے گا, اور جتنا ڈیلے کرے ہیں عوام میں غم و غصہ اتنا پڑ رہا ہے. اور جو سسٹم انہوں نے پیدا کیا ہے, جو بنایا ہے, جس میں یہ حکومت, پی ڈی ایم, ان کو لانے والے, بٹھانے والے, ہینڈلرز, ان کو مسلط کرنے والے جتنے بھی ہیں, وہ سب آپ دیکھیے برہنہ ہو رہے ہیں, امبیرس ہو رہے ہیں, ساکھ ان کی متاثر ہو رہی ہے, گھر گھر میں بات ہو رہی ہے, نفرت بڑھ رہی ہے, اور ان کے لیے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ ایک اعلی کار بن کر نظر آ رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کو, اب جن کے بارے میں اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی یہ تو انہوں نے عمران خان کا حوبہ بنا لیا ہے, یہ اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں, اتنے کمزور ہو گئے ہیں, اتنے ڈرپوک ہو گئے ہیں, اتنے شکست خوردہ ہو گئے ہیں کہ اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. یہ ایسی سی بڑی غلطیاں, بلنڈرز کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جس میں یہ اور پھنستے چلے جا رہے ہیں. یہ ایسے ایسے اپنے خلاف کیسز اب جب بھی کب تک یہ چلائیں گے, کیونکہ اس سے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ خانہ جنگی کا, سول انریسٹ کا خطرہ, یہ اکانومسٹ بھی کہہ رہے ہیں, شیخ رشید صاحب جیسے لوگ کہہ رہے ہیں, ابھی تو جیل بھرو تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے, جس میں خود رانا ثناء اللہ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں کہ جی نہیں یہ عورتوں کو نہ پکڑنا, فلاں کو نہ پکڑنا, فلاں کو. تو وہی لوگ تو آ رہے ہیں, آپ جن پر ظلم کرتے تھے, جن کے گھروں میں چار دیواری پابند کرتے تھے, آج وہ خود آپ کے سامنے آ رہے ہیں, تو پکڑو پھر ان کو. تو یہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ ان کے بس سے باہر ہو رہے ہیں. اللہ حافظ.